بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے تو اس چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ وانا جدھر پہلی دفعہ 30 سال پہلے میں آیا تھا اور اس کے بعد وزیر اعظم بن کے بھی آیا، اس سے پہلے بھی الیکشن کیمپین میں بھی آیا، میں وزیرستان کے لوگوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میرا جو فلسفہ ہے حکومت کا وہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی لوگ پیچھے رہ گئے اور جو علاقے پیچھے رہ گئے، ہماری سب سے زیادہ کوشش ہے کہ ان لوگوں کو بھی اوپر لے کے آئیں اور یہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ان کو بھی اوپر اٹھائیں۔ اس لیے نہیں آیا کوئی ووٹ لینے کے لیے یا کوئی اسی طرح آپ سے جو الیکشن میں لوگ وعدے کرتے ہیں وہ وعدے کرنے نہیں آیا۔ میری حکومت کی جو پالیسی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ پاکستان کا جو بھی غریب طبقہ ہے اس کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے، اس کو اوپر اٹھانے کے لیے۔ اس میں اس کی تعلیم کے اوپر زور، اور تعلیم میں یہی نہیں کہ ان کو اسکالرشپس دیں گے، یہی نہیں کہ ان علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ادھر ہم نے آپ کے لیے اسکول، کالج اور پھر جو مشکل ہے سب سے یونیورسٹی بنانا، یہ کھولیں گے، ٹیکنیکل کالج کھولیں گے۔ میں نے اقتدار میں آنے سے پہلے میاں والی میں نمل یونیورسٹی کھولی جو ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں وانا سے بھی جا کے نوجوان ادھر نمل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کی ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہم نے ساری جگہ کھولنی ہیں، کیونکہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا نوجوان ہے، اور اسی نوجوان کو اگر ہم اچھا تعلیم دے دیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں، تو وہ صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اوپر لے جائے گا، اپنے خاندان کو اوپر لے جائے گا، وہ بلکہ اپنے علاقے اور اپنے ملک کو اوپر لے جائے گا۔ اس لیے تعلیم، اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ روزگار، اور خاص طور پہ یہاں وزیرستان میں کیونکہ سب سے زیادہ تباہی جو یہ پچھلے 15 سال میں وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ تباہی تو ادھر ہوئی، تو ادھر نوجوانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں روزگار دینے کے لیے۔ تو میں یہ جو آج پروگرام ہے کامیاب جوان، جس کا مقصد کہ یہ جو آج چیکس دیے ہیں، یہ صرف شروعات ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کیونکہ یہاں نوجوانوں کے اندر بے روزگاری سب سے زیادہ ہے، ادھر ہم زور لگائیں، بلوچستان کے علاقوں کے اندر زور لگائیں، خاص طور پہ جنوبی بلوچستان میں پہلی دفعہ اتنا بڑا ہم نے پیکج دیا ہے، کیونکہ ادھر بھی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ قبائلی علاقے کے اندر جو کہ اب مرج ڈسٹرکٹ بن گئی ہیں، پختونخوا کا حصہ ہے ادھر، اور پھر قبائلی علاقے میں جو وزیرستان جو سب سے زیادہ یہاں تباہی مچی تھی، ہمارا پورا کوشش ہوگی کہ آپ کی ہر قسم کی مدد کی جائے، اور جس میں نوجوانوں کو روزگار دینا سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ جو ابھی پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلے سال اور زیادہ ہم پیسہ ڈالیں گے تاکہ اور زیادہ نوجوانوں کو ہم قرضے دے سکیں اور وہ ان کو روزگار مل سکے۔ لوگوں کو پاکستان میں پوری طرح اندازہ نہیں، جو بھی شروع میں تقریر کی تھی، کہ یہاں کے لوگوں نے پہلے تو اپنی اس انگریز سے آزادی لینے کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں اس علاقے نے دی تھی۔ وزیرستان کے لوگوں نے انگریز کے خلاف سب سے زیادہ جنگ لڑی تھی، یہاں لوگ بھی سب سے زیادہ شہید ہوئے اور انگریز بھی سب سے زیادہ ادھر مرے تھے۔ یہ ہمیں پاکستان میں اس تاریخ کا پتہ نہیں ابھی۔
दूसरी चीज, जब 1947 में जो जुल्म किया मुसलमानों के ऊपर पंजाब में और कश्मीर में, तो यहां से लोग गए थे कश्मीर में लड़ने के लिए। यहां के लोगों की शोहदा की कब्रें हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी कश्मीरियों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए। और यहां से लोग तैयारी कर रहे थे पंजाब में जाने के लिए। उधर भी जब मुसलमानों की पंजाब में जो कत्लेआम हुई थी, इधर से लोग तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। तो ये एक तारीख है इसकी जो कि ज़्यादातर पता नहीं है हमें। हमारी पाकिस्तान की तारीख में लोगों को अंदाज़ा नहीं पूरी तरह, क्योंकि मैंने ये तारीख आपकी पढ़ी है, यहाँ तक रहा हूँ, एक किताब भी मैंने लिखी है, तो इसलिए मैं सब जानता हूँ। तो मुझे ये आपने जो शुरू में कहा कि हमेशा आपने पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं, मुझे पूरा तरह अंदाज़ा है। 1965 की जब जंग थी तो हमें याद है यहाँ से बड़े बड़े लश्कर गए थे, जो मुझे अभी भी हमें पिंडी के बाहर उनके कैंप लगे हुए थे पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए। तो मैं आपकी इस मुल्क के लिए जो आपका जज्बा है वो मैं पूरी तरह जानता हूँ, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये जो मुश्किल काम था, कबायली इलाके का जम होना पख्तूनख्वा से, ये बहुत मुश्किल काम था। और ये अल्लाह का ख़ास करम है हमारे मुल्क के ऊपर कि इसके बावजूद कि बड़ी कोशिश की गई इंतशार फैलाने के लिए। और मुझे पता है कई लोगों ने कितनी कोशिश की कि किसी तरह ये जम ना हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह आपने, वजीरिस्तान के लोग, कबायली इलाके के लोग, जिस तरह सब ने मिलकर इसको कामयाब किया, खास मैं आपको खैराज तहसीन पेश करना चाहता हूं इसका। इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा कि ये फैसला कबायली इलाके के लोगों के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फैसला था। अभी जो आपने पासनामा पढ़ा उसमें ज़्यादातर जो आपकी डिमांड्स हैं वो पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर से हैं, और मैं इसलिए गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को दोनों को आज यहाँ दावत दी कि वो यहाँ आएँ और आपकी सारी उन्होंने डिमांड सुनी है। बिल्कुल इनमें से ज़्यादातर बहुत जायज़ डिमांड्स हैं। डिस्ट्रिक्ट का जो सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट का ये जो आपने मुतालबा किया, ये मैंने पहले भी महमूद खान को बताया हुआ है। वो पूरी मुशावरत करेंगे, आपसे मुशावरत करेंगे, सबसे मुशावरत करेंगे। उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलवाया, और फिर तब ये फैसला करेंगे। जल्दी फैसले में उनको ये खौफ था कि इससे एक फैसले की वजह से और मुश्किलात ना इस इलाके में खड़ी हो जाएं, लेकिन हमें पूरी तरह इस चीज़ का समझ है कि यहाँ से टांग जाना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, और हमारे कोशिश ये है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि आपके मसले बाना के अंदर हल हों। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अनकरीब आपको इसके ऊपर हम एक खुशखबरी देंगे। जो मेरे हाथ में है और बड़ी जायज़ डिमांड है आपकी, वो जो है 3G 4G की। खुशखबरी आपको ये देता हूं कि आज से आपका 3G 4G खुल जाएगा। मुझे पता है कि नौजवानों के अंदर खास तौर पे ये बहुत मुझे पता है कि नौजवानों में ये बहुत बड़ी डिमांड थी, बड़ी जायज़ डिमांड है, क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन और जो 3G 4G फैसिलिटीज़ है, इंटरनेट, इससे तालीम की भी, इससे हर किस्म की, अब दुनिया तो उधर चली गई है टेलीफोन मोबाइल फ़ोन के ऊपर। और यहाँ के लोग बदकिस्मती से कबायली इलाके में मैंने कोशिश 1 साल पहले से लगा हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी का इशू था। हमारा जो दुश्मन इस वक्त हिंदुस्तान में एक ऐसा इंतहा पसंद एक हुकूमत है
جس کا سربراہ، جس نے گجرات میں مسلمانوں کے جو قتل کیے گئے تھے مسلمان تقریباً 17 سال پہلے، وہ اس میں ملوث تھا، وہ آج ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے۔ کبھی بھی اتنا پاکستان اور مسلمانوں کا دشمن کبھی بھی 73 سالہ تاریخ میں ایک ہندوستان کا پرائم منسٹر ایسا نہیں آیا اور ان کی گورنمنٹ ایسی نہیں آئی۔ تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں انتشار پھیلانا، دہشت گردی کرنی۔ بلوچستان میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی پوری کوشش انتشار پھیلانے کی ہے، ان گروپس کے پیچھے پیسہ چل رہا ہے، یہ سب ہمیں نالج ہے۔ ادھر بھی وزیرستان میں بھی ان کی کوشش ہے کہ نوجوانوں کو اکسائیں پاکستان کے خلاف۔ تو اس لیے یہ 3G 4G کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ یہ دہشت گرد بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ فیسلٹی 3G 4G کی۔ لیکن میں نے اپنی سیکیورٹی ایجنسی سے بات کی، پاکستانی جنرل باجوہ، جنرل فیض جو ISI کے چیف ہیں، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی دہشت گرد اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اس وقت ضرورت ہے یہ، اور اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ 3G 4G ہم بحال کر دیں گے۔ میں آگے اور صرف آپ کے لیے جو آخر میں 2-3 چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کیونکہ وزیرستان پیچھے رہ گیا، یہاں تقریباً جو ہم نے اندازہ لگایا کہ 70% لوگ وہ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے، اور اس لیے ہم نے خاص آپ کے لیے اپنا جو احساس پروگرام ہے، ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو بھی ہمارے ساتھ آج آئی ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم جو احساس پروگرام میں پورا زور لگائیں کہ جو غربت سے نیچے لوگ ہیں ان کے لیے ہم پیسے بھی دیں، ان کو خواتین کے لیے ہم مویشی بھی دیں تاکہ وہ اپنا گھر چلا سکیں، اپنی آمدنی بڑھا سکیں، وہ بھی ہم کرنے لگے ہیں۔ اسکالرشپس بھی دینے لگے ہیں، تعلیم میں بھی مدد کرنے لگے ہیں، اور باقی جو محمود خان ان کو خاص طور پہ ان کو خود اندازہ ہے، کیونکہ جب سوات کے اندر ایک پوری وہ جو ملٹری ایکشن ہوا تھا تو سوات کے لوگوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا تھا، اور محمود خان کیونکہ سوات سے ان کو پوری طرح علم ہے، اس لیے ان کو اندازہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے اس سارے قبائلی علاقے میں اور خاص طور پہ وزیرستان میں کتنا نقصان ہوا۔ اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں، یہ سمجھیں کہ یہ حکومت وہ حکومت ہے جو آپ کی حکومت ہے۔ ووٹ آپ نے جسے مرضی دیا اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم نے اس علاقے کو اٹھانا بھی ہے، اور پھر جو فیسلٹیز آپ کو دے سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ہم یہاں زیتون کی پورا ایک انقلاب لے کے آ رہے ہیں۔ جو زیتون ہے، زیتون کا درخت ہے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ زیتون کا تیل جو اس سے نکلتا ہے وہ سب سے زیادہ پیسہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو اس وقت باہر سے گھی باہر سے منگوانا پڑتا ہے، اور آج کل کیونکہ باہر قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں تو ہمارے بھی یا گھی کی قیمت اوپر چلی گئی ہے۔ زیتون، یہ سارا جو علاقہ ہے، ہم نے ساری سروے کی ہے، یہ بہترین علاقہ، دنیا میں بہترین علاقہ ہے زیتون کے لیے۔ تو اس کا ہم پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں۔ اگلے مہینے ہم پورے یہاں آپ کی پوری پلانٹیشن کرنے لگے ہیں زیتون کی، وہ آپ کو دیں گے لوگوں کو تاکہ آپ دھیان رکھیں۔ یہ یقین کر لیں کہ یہاں اگر 3-4 سال میں یہ زیتون کے درخت ہو گئے، اور کئی ویسے بھی یہاں جنگلی اگتے ہیں زیتون، ان کو بھی پیوند کر دیا تو یہاں آپ کے پاس اتنی زیادہ آمدنی آئے گی زیتون سے کہ آپ کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے کراچی اور کہیں نہیں جانا پڑے گا، یا دبئی یا کہیں۔ تو یہ بھی ہم انشاءاللہ یہ وہ کرنے لگے ہیں، اور جو آپ نے باقی بھی باتیں کی کہ سڑکیں بنائیں تاکہ آپ کی جو بھی یہاں آپ سبزیاں اگاتے ہیں اس میں بھی آپ کی سہولت ہو۔ انشاءاللہ بھی ایک سڑک کا تو میں نے آج کر دیا، اوپننگ انوگریشن کر دی ہے، تو باقی بھی آپ کے لیے ہم انشاءاللہ سہولتیں بڑھاتے جائیں گے۔ اور آخر میں ہاں یہ بھی بڑا ضروری، انہوں نے مجھے کہا کہ بزرگوں
کی جو عزت ہمیشہ قبائلی علاقے میں تھی اس کو بحال کیا جائے. میں بالکل آپ سے اس چیز پہ متفق ہوں کیونکہ میں آپ کی تاریخ جانتا ہوں. ہمارے سارے قبائلی علاقے میں بلکہ ہمارے دین کے اندر بڑوں کی عزت ہے اور قبائلی علاقے میں خاص طور پہ بڑوں کا خاص رول ہے. تو یہ جو جرگہ سسٹم تھا جدھر بیٹھ کے سارے فیصلے ہوتے تھے اس کا جو ہم نے اب جو اس کو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ADR اس کے اندر بڑے ہی ہوں گے. جو وہ جرگہ ہوگا جو اب ہم اس کو نام فرق دے رہے ہیں ADR اس میں بڑے ہی بیٹھیں گے اور آپ کی حیثیت ہوگی. آپ بھی فیصلے کریں گے اور انشاءاللہ یہ بھی آپ یقین رکھیں کہ ہم آپ کی روایتیں جانتے ہیں. اس روایتوں کے مطابق ہم بھی آپ کے بڑوں کو پوری عزت دیں گے. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد میں آپ کو عثمان ڈار پوری تاکید کرتا ہوں کہ اگلے سال اس باری جتنی ہم نے اسکالرشپس دے رہے ہیں ان علاقوں کے اندر اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جدھر نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں ادھر خاص طور پہ آپ نے زور لگانا ہے کہ اور زیادہ اس سے دگنی تعداد کی اسکالرشپس دی جائیں. اور میں محمود خان آپ کو یہ تاکید کروں گا کہ آپ یہ جو بھی انہوں نے پورے مسئلے بتائے ہیں ڈیمز کا خاص طور پہ کیونکہ پانی کی ہر جگہ پاکستان میں مسئلہ ہے تو جتنی ہم چیک ڈیمز بناتے رہیں گے ان کے لیے پانی کی آسانیاں ہوتی رہیں گی. ہاں اور یہ سارے علاقے کے لیے جو اور خوشخبری وہ یہ کہ آپ ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس ملے گی. یعنی وہ کارڈ ملے گا کہ کسی بھی ہسپتال میں آپ اپنا علاج 7 لاکھ روپے تک مفت کروا سکتے ہیں. بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان بانا میں کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ غریب طبقے کو اوپر لانا ہماری حکومت کا ویژن ہے. PTI حکومت کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ پسے ہوئے طبقے کو اوپر لایا جائے. ان کا کہنا تھا کہ وزیرستان کے نوجوانوں کو سب سے بڑا چیلنج تعلیم اور روزگار کا ہے. ہماری ترجیح ہوگی کہ ہم نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کی فراہمی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں اور اس کے علاوہ قبائلی اضلاع کے لیے سکولز، ٹیکنیکل کالجز اور یونیورسٹیز بھی کھولی جائیں گی. جو سب سے بڑا مطالبہ وزیرستان کے نوجوانوں کا تھا وہ 3G اور 4G انٹرنیٹ کی بحالی کا تھا جو کہ آج عمران خان کی جانب سے پورا کر دیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے اس کے حوالے سے باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آج 3G اور 4G سہولت کو باقاعدہ طور پر کھولنے کا اعلان کرتا ہوں اور اس انٹرنیٹ سروس کو آج سے بحال کر دیا گیا ہے.